حجاج بن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہیں جن کو حجاج بڑی سختی سے کچلتا رہا۔ بغاوت کی مرتکب ایک قوم پر اسے غلبہ حاصل ہوا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک عربی باقی رہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے اپنے ایک وزیر قتیبہ بن مسلم کو بلایا اور کہا یہ شخص آج رات تمہارے پاس رہے گا، کل اسے ہمارے ہاں پیش کیا جائے گا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس عربی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بڑی لجاجت سے کہا کہ قتیبہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل حجاج مجھے قتل کرنے والا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گھر جانے دو تاکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کا حق ادا کر دوں اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اپنے ورثاء کو بتا آؤں؟ میں رب العزت کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات پر بڑا تعجب کیا اور مسکرایا کہ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ گے۔ اس شخص کا اصرار جاری رہا اور مسلسل میری منتوں سماجت کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور اعتبار کر لیا۔ چنانچہ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی میں نے اسے اجازت دی وہ فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور ادھر اس کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا لگ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ ادھر اس حجاج کا ڈر کہ اگر اس قیدی کو نہ دیا تو اس کا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بہرحال وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک ترین رات تھی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں فوراً باہر گیا، دیکھا تو وہ عربی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ پوچھا کہ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ دراصل مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا تو واپس کیسے نہ آتا؟ میں اسے ہمراہ لیے حجاج کے پاس حاضر ہوا۔ قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑ دیا۔ حجاج نے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ قتیبہ وہ ہمارا قیدی کدھر ہے؟ میں نے کہا امیر کی خیر ہو اور سلامتی ہو۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور اس کو حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا اور رات والا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حجاج نے اس قیدی کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا گویا وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا، اب جو اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو کرو، جاؤ تمہاری مرضی ہے۔ میں نے قیدی کو ہمراہ لیا اور باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر قیدی سے کہا جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے۔ عربی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے اور تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا کلمہ نہ کہا اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس شخص کو موت کے چنگل سے نکالا ہے مگر اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا رب کعبہ کی قسم یہ عربی پاگل ہے۔ اگلے دن وہ عربی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہتر بدلا دے۔ اللہ کی قسم میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اسی کا شکریہ ادا کیا تھا وہ تیرا شکریہ ادا نہ کر سکا۔ اس کا مجھے خیال ہے تم برا مت ماننا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں۔